علماء کرام، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ٹھیک ٹھاک رکھے۔ ہماری کلاس کے ایک شریک بھائی آصف صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، وہ پچھلے دنوں گرنے کی وجہ سے ان کا بازو فریکچر ہو گیا تھا، تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ کافی سیویئر چوٹ آئی ہے، لیکن ابھی وہ فرما رہے تھے کہ کافی بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے خیال سے ابھی کلاس میں وہ تشریف نہیں لائے۔ عیادت کا ثواب بھی حاصل کریں اور دعا بھی فرمائیں۔ ہاں جی، ہم یہاں تک پہنچے تھے کل، اور بنو تمیم کے وفد کے بارے میں ہم نے کچھ احادیث پڑھی تھیں۔ آج وفد عبد القیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وفد عبد القیس کے بارے میں یہ تفصیلات ہیں کہ یہ 2 دفعہ آئے تھے۔ ایک دفعہ آئے تھے غالباً 7 ہجری میں، یعنی فتح مکہ سے پہلے، اور پھر فتح مکہ کے بعد یہ لوگ آئے تھے۔ پہلی دفعہ ان کی تعداد کم تھی اور دوسری دفعہ تعداد زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایات فرمائی تھی۔ ان ہدایات کا یہ جو ہم احادیث پڑھیں گے ان احادیث میں تذکرہ آئے گا، اور اس میں ایک آگے روایت ہے کہ جس میں عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اور پھر آئے گا جمعہ کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، جمعہ کی نماز کے بعد جہاں پر جمعہ باقاعدہ طور پہ دوبارہ شروع ہوا، وہ عبد القیس قبیلے کی مسجد جواسا کے علاقے میں تھی، بحرین کے ایک علاقے میں۔ اس کا تذکرہ ہے۔ جی مولانا زبیر صاحب بسم اللہ کریں جی، باقی باتیں ہم ترجمے کے دوران کریں گے۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحم اللہ تعالی قال حدثني اسحاق باب وفد عبد القیس قال حدثني اسحاق اخبرنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا قرة عن ابي جمرة قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما ان لی جرة ينتبذ لي نبيذا فاشربه حلوا في جر وان اكثرت منه فجالست القوم فاتلت الجلوس خشيت ان افتزها فقال كريم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك المشركين من مزر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة الله إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنكير والحنطم والمزفت۔ جی میں ایک اگلی منٹ روایت ساتھ بھی پڑھ بچوں لیں۔ کو ذرا منع کر لوں۔ جی 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 جی، یہ روایت پھر ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ کر لیں۔ یہ ابو جمرہ سے روایت ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اپنا۔ نبیز کے بارے میں کہ نبیز استعمال عرب میں عام تھا، اور اکثر صحابہ کرام اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے نبیز کا استعمال منقول ہے۔ نبیز کسے کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز
کھجوریں وغیرہ، کشمش یا کوئی ایسی چیز، اس کو پانی میں بھگو دینا، اور کچھ وقت کے بعد جب اس کی حلاوت یہ پانی میں مکس ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کرنا۔ اگر وہ زیادہ دیر پڑا رہے تو پھر اس میں غلیان کی وجہ سے نشہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور نشہ پیدا ہو بھی جاتا ہے۔ اور یہ نبیذ عام طور پہ ہلکا نبیذ اور تیز نبیذ یہ عام طور پہ بولا جاتا ہے۔ تو جو آدمی مضبوط اعصاب کا ہوگا تو وہ تیز نبیذ بھی، یعنی زیادہ دیر پانی میں بھگو کے چیزوں کو اگر وہ بھی استعمال کر لے تو اس کے اعصاب پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ نبیذ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن تھوڑا تیز استعمال کیا کرتے تھے، لیکن ذرا مضبوط اعصاب کے آدمی تھے تو اس وجہ سے وہ اثرات ان کے اعصاب پہ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ابو جمرہ یہ بھی ایک قسم کا تیز نبیذ کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے پوچھا کہ ان علی جراتن، میرے پاس ایک گھڑا ہے، گھڑے کی طرح کا یا مشکیزہ ہے جس میں عام طور پہ نبیذ وغیرہ بناتے ہیں۔ یون تبز لی، میرے لیے نبیذ بنایا جاتا ہے، نبیذن یعنی اس گھڑے میں، فاشربہ حلوا فی جر، تو میں اس کو پیتا ہوں یعنی میٹھا، فی جر، اسی گھڑے کے اندر سے، یعنی پانی اسی میں رہتا ہے اور میں اس سے لے کر پیتا رہتا ہوں۔ ان اکثر تمن ہوں، اگر میں اس سے زیادہ استعمال کروں، فجالست القوم، اور میں قوم میں بیٹھوں، فاطلت الجلوس، زیادہ دیر میں وہاں پر اپنے جلوس کو لمبا کروں، خشیت ان افتضحا، اس نبیذ کے اثرات کی وجہ سے مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو میری عزت میں کمی کا باعث ہو، فضیحت والی بات نہ کر دوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جب نبیذ تیز استعمال کرتا ہوں تو اس کے کچھ اثرات مجھ پر آتے ہیں، اگرچہ یعنی وہ جو نشے کی کیفیت ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ نہیں آتی، مخامرت العقل والی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے گمان رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ ساری بات سن کے تو ان کو وفد عبد القیس والی حدیث سنائی۔ تو انہوں نے فرمایا قدیم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفد عبد القیس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے یہاں پر ایک تو ان کے یعنی استقبال کا تذکرہ ہے، آپ نے ان کو کافی پروٹوکول دیا، اور ان کے آنے سے پہلے دیگر روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ان کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی کہ عبد القیس کے لوگ آ رہے ہیں، اور ان کی تعریف کی تھی۔ اور عبد القیس کے وفد کے جو امیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی بڑی تعریف کی تھی، پیچھے میرے خیال سے احادیث گزری ہیں جس میں ان کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ اپنی سواری باندھی، اپنے آپ کو ذرا اپنی حالت درست کی، اور پھر تسلی سے آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حالانکہ دیگر جو لوگ تھے وہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ملنے کی گویا کہ تڑپ میں وہ اپنے سامان وغیرہ کو وہیں چھوڑ کر آپ کی طرف لپک پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی کہ ان میں تأنی اور وقار یہ بڑی اہم اور بڑی اچھی خصوصیات ہیں۔ تو آپ نے ان کا یہ استقبال کیا اور فرمایا مرحبا بالقوم، خوش آمدید، غیر خزایا ولا ندامہ، یہ رسوا بھی نہیں ہوں گے اور یہاں پہ ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی، یعنی اپنے ہی گھر آئے ہیں وہ۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کچھ باتیں کی، کچھ سوالات پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان بیننا و بینک المشرکین من مضر، یہ مضر قبیلے کے مشرکین ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، اور یہ لٹیرے قسم کے لوگ تھے، یہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، یہ گویا کہ ایک قسم کا ان کا روزگار تھا۔ اور مضر اور ربیہ یہ دو بھائی تھے اور ان دونوں کے درمیان دشمنی تھی۔
اور وفد عبد القیس کا جو تعلق تھا یہ ربیہ کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ لوگ یعنی حرمت والے مہینوں کے علاوہ اس علاقے میں سفر کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر کے مشرکین ہے، فَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ۔ اچھا، جن روایات میں یہ مضر کے مشرکین کا تذکرہ ہے، ان روایات کی بنیاد پہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے پہلی آمد کی احادیث ہیں، یہ تفصیلات ان کے پہلے یعنی 7 ہجری کو آنے کی ہیں، کیونکہ اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے راستے پرامن نہیں تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور ارد گرد کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے تو پھر راستے پرامن ہو گئے تھے، اور راستوں میں اس طرح کا خطرہ باقی نہیں رہا تھا جس طرح کے مضر کے قبائل سے لوگوں کو ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، ہم آپ کے پاس اشہر حرم میں ہی آ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ وحدثنا بجمل من الامر، تو آپ معاملات کے بارے میں کچھ جملے ایسے ارشاد فرما دیں، ان عملنا به دخلنا الجنہ، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو جنت میں داخل ہو جائیں، وندعو به من وراءنا، اور ہم اس کی دعوت دیں ان جملوں کی، اس اعمال کی طرف آنے کی ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے یعنی جن کو ہم پیچھے قبائل میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، 4 چیزوں سے میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ تو الایمان باللہ، سب سے پہلا حکم اس بات کا دیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تو آپ نے فرمایا حل تدرون ما الایمان باللہ، تمہیں ایمان باللہ کا پتہ ہے کیا ہے؟ تو آپ نے پھر اس کی وضاحت کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ایمان باللہ ہے۔ اور کچھ روایات میں آگے شہادتین کا تذکرہ ہے، یہ شہادت کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا بھی۔ اور دوسری اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایتاء الزکات، زکات ادا کرو، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھو، وان تعطوا من المغانم الخمس، اور جو مال غنیمت کوئی حاصل کرو جہاد میں تو اس کا خمس یہ امام اور خلیفہ کا حق ہے، یہ تم ادا کرو۔ تو آپ نے یہ باتیں ان کو بیان فرمائی، تو یہ 5 بنتی ہیں۔ تو اس کو انتو من المغانم الخمسہ، اس کو زکوٰۃ میں ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ مالی عبادات کے بارے میں یا مال کے بارے میں جو ہدایات دی وہ یہ والی تھی۔ وانہاکم عن اربع، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک یہ جواب تھا حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف سے ابو جمرہ کو، یہ آخری جملہ ان کے سوال کا کہ من تبدہ فی الدبا، دبا میں، نقیر میں، حنتم میں اور مزفت میں جو نبیذ بنایا جاتا ہے اس سے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان 4 قسم کے برتنوں سے منع کر دیا کہ ان میں آپ نے وہ شراب بنانا تو دور کی بات ہے، آپ نے اس میں نبیذ بھی نہیں بنانا، کیونکہ اس میں وہ ایئر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جلدی گلیان آ جاتا ہے اور نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان برتنوں سے ہی منع کر دیا، اور برتنوں سے منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ برتن عام طور پہ شراب کے لیے ہی استعمال ہوتے تھے، اور دوسرا برتنوں سے منع کرنے کا مقصد شراب کی شناعت ان کے ذہنوں میں پیوست کر دینا تھا کہ جب ایسی بری چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کہ جس کے برتن تک بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دبا یہ پہلے بھی کیونکہ گزرا ہے، تو بتائیں یہ دبا کس برتن کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کدو استاد جی، کدو کے بڑے برتن ہوتے ہیں۔ ہاں، بڑا کدو جس کو خالی کر کے تو اس کو بطور برتن کے استعمال کیا جاتا ہے، دبا۔ نقیر کسے کہتے ہیں؟ تارکول جس پہ لگا دیتے تھے۔ نہیں، نقیر نہیں، وہ مزفت ہے، زفت سے نکلا ہے، زفت یا زفت سے۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں ہے نقیر کسے کہتے ہیں؟ ایک پہ سر وہ گرین کلر کا تھا،
وہ تو نا وہ ہنتم ہے. وہ تو نا۔ آپ نے دو بتا دیے صحیح. نکیر پھر رہ گیا. یہ نقارا کہتے ہیں کھودنے کو، کریدنے کو. تو یہ کھجور کا تنا جو نیچے سے موٹا ہوتا ہے، تو اس تنے کو اندر سے کرید کھود کے برتن بنایا جاتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں. کھجور کے تنا جو نیچے سے موٹا ہوتا ہے، اس موٹے حصے کو اندر سے خالی کر کے کھود کے تو برتن بنتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں. ہنتم وہ گڑا ہے کہ جس کے باہر سبز رنگ کر دیا گیا ہو اسے ایئر ٹائٹ کرنے کے لیے، اور مزفت وہ گڑھا ہے کہ جس کے وہ لک وغیرہ تارکول لگا کے جس کو ایئر ٹائٹ کیا ہو. تو یہ عام طور پہ برتن یہ استعمال ہوتے تھے یمن کے علاقے میں شراب بنانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا. یہ پیچھے روایت گزری تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو انہوں نے بھی، کیونکہ وہ اسی علاقے سے تھے، انہوں نے ان برتنوں کے بارے میں سوال پوچھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کل مسکر حرام. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کے ذریعے ابو جمرہ کو تیز نبیذ پینے کا حکم بتایا کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اتنا تیز نبیذ ہو کہ اس کے نشے کے اثرات آ جائیں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ منع فرما دیا. تو جرتن جو انہوں نے ذکر کیا تھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کا حکم بتایا ہو کہ ایسا برتن جو ایئر ٹائٹ ہو اس میں اگر نبیذ بنایا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. ہاں جی، اگلی روایات پڑھیں جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربية وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنكير والحنطم والمزفة. اچھا وبه جی، قال ایک حدثنا يحيى منٹ بن جی ایک سليمان. منٹ ٹھہریں مولانا زبیر صاحب، ایک منٹ ذرا. یہ اگلی روایت کیونکہ اس مسئلے کے بارے میں ہے، ہم پھر اس کو پڑھتے ہیں. اچھا، آپ حضرات سے مجموعی طور پہ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کلاس میں دو کتب کی عبارت پڑھتے ہیں، ترمذی کی اور بخاری کی. تو یعنی میں اس میں ذرا ٹوکنا شاکنے کی اس میں ذرا ابھی ریلیکس کیا ہوا ہے، لیکن آپ عبارت کو ٹھیک پڑھنے کی پریکٹس کریں. اور اس میں جو ہم نے گرامر کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی اعراب والی لے لیں کتاب تو اس میں سارا اعراب لگا ہوتا ہے تو ہم وہ پڑھ لیں. تو چلیں عبارت ٹھیک پڑھنے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرامر کا علم دیا ہے اس کو یہاں پہ فوکس کر کے تھوڑا سا اس کو اپلائی کریں. اچھا، ہمارا یہ پروگرام ہے کہ یہ بخاری اور ترمذی جب یہ مکمل ہو جائے گی یا ہم اس کو ایک خاص حصہ مکمل کر دیں گے تو پھر اکیڈمی میں ایک تقریب رکھیں گے کہ جس میں اساتذہ جو بڑے اساتذہ ہیں ان کو بلا کے تو آپ پھر گویا کہ جس طرح ختم بخاری ہوتی ہے اس میں آپ آخری احادیث کی تلاوت بھی کریں گے. تو اس حوالے سے بھی جس طرح عبارت کی مشق کی ہوتی ہے دورہ حدیث کے طلبہ نے اور پھر وہ عبارت پڑھتے ہیں، تو اس کا آپ ذرا اہتمام کریں. زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، حدیث کی عبارت ویسے بھی بہت آسان ہے، یہ کنورسیشن ہے اور وہ بڑی یعنی لینینٹ ہوتی ہے اور آسان ہوتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ جو آپ عبارت پڑھیں
جتنی بھی پڑھیں تو اس کو تھوڑا سا گرامیٹیکلی دیکھیں. ہمارے استاد مولانا آزاد راج صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے مولانا عبد القدوس خان کارن صاحب، شاید میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، یہ بخاری جلد ثانی پڑھایا کرتے تھے نصرت العلوم میں. اور جو طلبہ ان کے پاس پڑھے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ استاد جی کی کتاب کی عبارت پڑھنا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، کیونکہ وہ ایک زبر زیر کی بھی کہیں پہ اگر کوئی غلطی ہوتی عبارت میں تو وہ فوراً، ان کا انداز یہ تھا، وہ اسپیکر لگا ہوتا تھا وہ ایسے کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ حدیث کا ترجمہ وغیرہ اس کا فہم یہ مقصود ہے، تو بطور دورہ حدیث کے طالب علم کے عبارت کو ٹھیک پڑھنا یہ بھی ایک قسم کا مقصود ہے. جو آپ نے گرامر پڑھی ہے اس کا تھوڑا بہت خیال کر کے تو اس کا اطلاق کرنا یہ زیادہ یعنی یہ بھی ایک قسم کی آپ مقاصد میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ خیر کریں انشاءاللہ العزیز. اچھا، یہ میں کافی دنوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، تو مولانا زبیر صاحب محسوس نہ کریں کہ شاید آپ نے عبارت بہت اچھی پڑھی ہے، درمیان میں کوئی ایک جگہ پہ ایسا تھا، لیکن یہ ایک جنرل بات ہے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو یہ ابو جمرہ سے ہی یہ روایت ہے، اور وہ اپنے مسئلے کا تذکرہ کیے بغیر اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور روایت ساری وہی ہے. اب یہاں پہ خاتمہ وفد عبد القیسی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحی من ربیعہ، یہ جو محلہ ہے ربیعہ کا، ہم وہ ہیں، فقد حالت بیننا و بینک کفار و مضر، ہمارے درمیان مضر کے کفار ہیں. اب یہ ربیعہ اور کفار کا تذکرہ یہ ان کی وہ جو خاندانی چپکلش چلی آ رہی تھی یہ اس تناظر میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضر قبیلے کو عمومی طور پر بھی لوگوں کو ان سے خطرہ تھا، لیکن جو وفد عبد القیس تھا، ربیعہ کے لوگ تھے، ان کو خاص اس چپکلش کے تناظر میں ان سے زیادہ خطرہ تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کی وضاحت کی. بلسنا نخلص الیک فی الا فی الشہر الحرام، ہم آپ کی طرف نہیں آ سکتے مگر حرام مہینوں میں. فورنا بھی اشیاء، ہمیں یہ غیر مسلم پڑھیں گے، ہمیں کچھ اشیاء کچھ چیزوں کا حکم کریں، ناخذ بها وندعو الیہا من وراءنا، تو آپ نے پھر وہی یعنی 4 چیزوں سے منع اور 4 چیزوں سے کا حکم دینے کا تذکرہ فرمایا. اور یہاں پر صوم و رمضان کا ذکر نہیں ہے، تو 4 چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. الایمان باللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقعہ واحدۃ، آپ نے اس کو ایک گنا، اور پھر اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، ان تعدوا للہ خمس ما غنمتم، تو یہ 4 چیزیں یہاں پر پوری ہو گئی. آگے وہی، ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. بسم اللہ. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن قريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أجمعين أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وصلها عن الركعتين بعد العصر فإنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي آپ نے ان کی صلی اللہ یصلی تصلیہما یا تصلیہما پڑھیں گے؟ نہیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے مخاطب کا، تو آئے گا تسلیانی، تسلون، تسلین، تضربین سے تسلین، تسلی نہیما نہما، ہما آئے گا. ہما.
وقد بلغنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہما قال ابن عباس وكنت اضرب مع عمر الناس عنهما قال قريب فدخلت عليها وبلغتها ما ارسلوني فقال ہم سل ام سلمة ہم فاخبرتهم فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني الى عائشة رضي الله عنها فقالت جی ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وانه صلى الاسرى ثم دخل علي وعندي نسوة من بني هرا من الأنصار فصلاهما فأرسلت جی إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهي عن تنہا. هاتين الركعتين فأراك تصليهما ہاں فإن یہ پڑھیں گے أشار تسلیہما، ہاں یہ یا کی نسبت سے تسلیہما پڑھیں گے. فأراك تصليهما جی فإن أشار بيده فاستأخري ہم ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما ہم انصرف قال يا بنت أبي أمية سألتي عن الركعتين بعد العصر إنه ہم أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ہم. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. ہاں جی جزاک اللہ خیرا. تو یہ قریب جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے مولا تھے، مولا کا مطلب ہے آزاد کردہ غلام تھے. تو دیکھیں یہ جو موالی ہیں یعنی آزاد کردہ غلام، تو اسلام کے جو نظام میں یہ جو غلام ہیں ان کو بھی علمی طور پر ایسا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا کہ بہت سارے جو غلام ہیں مولا ہیں وہ بڑے بڑے علماء شمار ہوئے، اور بڑے بڑے جو آزاد لوگ تھے وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. تو قریب جو حضرت عبداللہ بن عباس کے مولا تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ یہ سب لوگ تھے، اور انہوں نے مجھے بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور یہ پیغام دیا اقرا علیہ السلام، اقرا علیہ السلام منا، ہماری طرف سے ان کو سلام کہنا، یعنی ہم سب کی طرف سے. وَصَلْهَا عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، عصر کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کے بارے میں ان سے سوال کرو، کیا یہ پڑھنی ٹھیک ہے کہ نہیں. فَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهَا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ وہ پڑھتی ہیں. حضرت عائشہ سے کہا وقت بالغنا، اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا، کہ ان 2 رکعتوں سے روکنے کے لیے میں حضرت عمر کے ساتھ لوگوں کو تنبیہ بھی کیا کرتا تھا. اضریبو کا مطلب مارنا ہے، لیکن یہاں پہ تنبیہ کرنے کے معنی میں ہوگا. قال قریب، اب قریب کہتے ہیں فدخلت علیہا، حضرت عائشہ کے پاس گیا، بلغتها ما ارسلونی، انہوں نے جو مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ سل ام سلمہ تھا، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو. اب یہاں پہ قالا کا فاعل اگر ہم قریب کو کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قریب نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا سل ام سلمہ تھا، یعنی حضرت عائشہ نے مجھے خود بتانے کی بجائے حضرت ام سلمہ کی طرف گویا کہ بھیجا. فاخبرتہم، تو کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس ڈائریکٹ جانے کی بجائے ان 3 حضرات کے پاس آیا، ان کو بتایا. انہوں نے پھر فردونی الی ام سلمہ، انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیا بمثل ما ارسلونی الی عائشہ، وہی پیغام دے کر جو حضرت عائشہ کی طرف مجھے پیغام دے کر بھیجا تھا. قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے فرمایا
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ آپ ان سے منع کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ داخل علیہ میرے پاس آئے، تشریف لائے، وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِّن بَنِي حَرَامٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کے کی خواتین تھی کچھ بیٹھی ہوئی، تو آپ نے گھر میں آ کے فصلاہما 2 رکعتیں پڑھنا شروع کی، پڑھی، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ، میں نے آپ کے پاس ایک خادم کو بھیجا، فقلت، اور میں نے اسے کہا کہ قومی الی جنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے ایک طرف کھڑی ہو جاؤ اور کہو تقول ام سلمہ یا رسول اللہ علم اسما کا تنہا نہاتین رکعتین، یا رسول اللہ ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ کیا آپ نے ان 2 رکعتوں سے ہمیں منع نہیں کیا تھا، کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے اس سے منع کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ام سلمہ کا مقصد یہ تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، ہمیں منع کیا تھا تو آپ گویا کہ بھول کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یاد کروانے کے لیے انہوں نے خادمہ کو بھیجا، اور فارا کا تسلیہما، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، فین اشارہ بھی یادی ہی فاستاخری، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے تمہیں یہ کہیں کہ چلی جاؤ تو پھر چلی جانا، ففعلت الجاریہ، جاریہ نے بالکل ایسے ہی کیا، فاشارہ بیدہ، اور آپ نے ہاتھ سے ان کو اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ، فاستاخرت عنہ، تو وہ جو خادمہ تھی وہ آپ سے پیچھے ہو گئی، فلما انصرفا، جب آپ نے نماز مکمل کر لی، اور پھر حضرت ام سلمہ کو خطاب کر کے کہا یا بنت ابی امیہ، اے ابی امیہ کی بیٹی، سال دیا نہ رکعتین بعد العصر، عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو آپ نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ عصر کے بعد کے نوافل نہیں ہیں، بلکہ یہ ظہر کی 2 رکعتیں ہیں کہ جو اس وقت میں نہیں پڑھ سکا تو اب پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قسم کی اس کو قضا کر رہے تھے۔ انہو اتانی اناس من عبد القیس بالاسلام من قومہم، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا اپنی قوم کا اسلام لے کر، یعنی وہ اسلام کا اظہار کرنے کے لیے آئے تھے، فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر، تو ظہر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں انہوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا، یعنی مشغولیت کی وجہ سے میں وہ پڑھ نہیں سکا، فہما ہاتان، تو یہ 2 رکعتیں وہ والی ہیں، تو آپ نے یہ وضاحت کی۔ اب کیا عصر کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نوافل؟ تو اس روایت سے، پوری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، نوافل پڑھنے سے کی ممانعت ہے، اس لیے تو تمہیں سلمہ نے یاد دہانی کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا نواف سنن جو فرائض کے علاوہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کیا ان کی بھی قضا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قضا کر رہے ہیں اس کی، تو کیا خیال ہے حضرات، سنن کی قضا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی واجبی کی ہے، بس وطر کی کہتے ہیں قضا ہوتی ہے، باقی سنن کی تو قضا نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اصولی طور پر جو فرائض اور وطر ہیں قضا انہی کی ہے، جو سنن اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قضا کیوں کی؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز بھی بالکل فرض نماز کی طرح پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہہ سکتے ہیں، لیکن جو عمومی حکم ہے وہ نوافل اور سنن کی قضا کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر وہ سنتیں وغیرہ رہ جائیں تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن جن اوقات میں منع کیا گیا ہے نوافل نماز، کیونکہ سنن وغیرہ اگر ہو جائیں، آپ کہہ لیں کہ قضا ہو جائیں، تو وہ پھر نفل ہی ہوتے ہیں، آپ ان کو قضا کریں گے تو وہ نوافل ہی ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ عصر کے بعد آپ نہ پڑھیں، کیونکہ عمومی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت شمار ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان نوافل کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کیا اور ان کی قضا کو بھی گویا اپنے اوپر ضروری سمجھا، لیکن عمومی حکم سنن اور نوافل کی قضا کا نہیں ہے۔
جی حضرت اگلی روایت پڑھیں جی. استاد جی ہاں جی. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نفلی ایک بندے نے روزہ رکھ لیا ہے، اگر اس کو توڑتا ہے تو وہ اس پہ رکھنے کے بعد وہ فرض کی طرح ہو جاتا ہے، اب اس جی کو بندے کو دوبارہ قضا بھی کرنی پڑتی ہے. اگر اسی طرح سے اگر جو نفل نماز ہے، اگر کسی بندے نے نیت کر کے شروع کر دی ہے، چاہے وہ مکروہ وقت تھا یا ویسے، اگر وہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ بھی ہاں اس کو اس کی دوبارہ آپ کرنی کو، پڑے گی؟ جی جی وہ دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. یہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، واجب النفل بالشروع، شروع کرنے سے پہلے نہ روزہ نفلی فرض بنتا ہے، واجب بنتا ہے، اور نہ ہی نماز نفلی یہ واجب ہوتی ہے. لیکن جب آپ نے ایک دفعہ شروع کر لی تو اس کو مکمل کرنا واجب ہے. مکمل کرنے سے پہلے آپ نے اگر توڑ دیا تو پھر اس کی جگہ پہ آپ کو نوافل بھی پڑھنے پڑیں گے اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا. تو وہ شروع کرنے کے بعد جو تکمیل ہے وہ واجب ہے. اگر کسی نے شروع ہی نہیں کیا اور وقت گزر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قضا اس سینس میں نہیں ہوئی، اس کو یہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر یہ واجب نہیں ہوا. ہاں جی واضح ہوا. جی استاد جی. اچھا جی پڑھیں جی مولانا زبیر صاحب. ہاں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک بند ہے شاید. نہیں وبه مائک تو قال کھلا ہے. حدثني عبد الله جی ابن محمد الجوفي قال حدثنا ابو عامر عبد الملك قال حدثنا جی وبه قال حدثني عبد الله ابن محمد الجوفي قال حدثنا ابو عامر عبد الملك قال حدثنا ابراهيم وهو ابن طهمان عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة یعنی قریۃ من البحرین. ہاں جی. تو جواسا میں جو عبد القیس کی مسجد تھی، دوسرا جمعہ مسجد نبوی کے بعد یہ وہاں پر ہوا. اچھا آپ میں سے کوئی ذرا عبارت پہ فوکس کریں تو مجھے یہ بتائیں، اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ جمعت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسا، یہ جو ہے اول جمعۃ جمعت یہ ہے مبتدا، اس کی خبر کہاں پہ ہے؟ ہاں جی ذرا عبارت پہ غور کریں. یہ استاد جی جو فی مسجد عبد القیس بھی جو واسع ہے، یہ خبر محذوف کا متعلق ہے نا، یا قائم مقام خبر یہی ہے؟ ہاں جزاکم اللہ خیر، یہ خبر ہے. تو یہ جو آیا ہے جمعات جمعات فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جمعات جمعات فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی حضرات علماء کرام، یہ جمعات جمعات ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایھا العلماء فأین تو ابھی اس کی تذهبون. صفت تو نہیں بن رہی جو اس کی صفت بن رہی؟ ہاں جی صفت ہی بن رہی ہے. نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے. تو گرامیٹیکلی ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اول جمعات جمعات یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہیں، اور بعد جمعات جمعات یہ بھی آپس میں موصوف صفت ہے. جمعات فی مسجد رسول اللہ یہاں تک یہ پورا مبتدا ہے، اول سے لے کر فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر فی مسجد عبد القیس بجواسا یہ اس کی خبر ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا گرامر کا ٹچ دینا چاہیے تاکہ چیزیں تازہ رہیں. بنو حنیفہ یہ قبیلہ ہے، اور ان کا جو مرکز تھا وہ یمامہ تھا.
یمامہ کے ارد گرد کا علاقہ، نجد کا۔ اور ان کے بارے میں دو قسم کی احادیث اب آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ سمامہ بن اسال والی، اسال یا اسال والی حدیث ہے۔ سمامہ بن اسال یہ بنو حنیفہ کے قبیلے کے سرداروں میں شامل تھے اور بڑے ذی وجاہت اور بڑے بہادر آدمی تھے۔ وہ یہ ان کا واقعہ ہے، ان کو صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے تھے اور مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور ان کے پکڑے جانے کی جو پس منظر ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ عمرے کی غرض سے جا رہے تھے اور یہ اسلام دشمنی میں بہت بڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا تو ان کو پکڑ کے لے آئے عمرے کے سفر کے دوران ہی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آ رہے تھے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، تو اسی طرح کا کوئی مہم ان کے ذمے بھی تھی۔ تو لیکن یہ صحابہ کرام کے ہتھے چڑھ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا۔ 3 دن بندے رہے اور پھر اسلام قبول کیا، وہ سارا قصہ اس میں آئے گا۔ دوسرا بنو حنیفہ کا جو وفد ہے وہ مسیلمہ کذاب کی سربراہی میں آیا تھا۔ مسیلمہ بھی اسی قبیلے کا ہے اور یہ بھی سرکردہ لوگوں میں شامل تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جو مکالمہ کیا اس کا تذکرہ ہے، اور مکالمے کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ آپ کی وفات کے بعد یہ نبوت کا معاملہ یا حکومت کا معاملہ یہ ہمارے سپرد ہوگا۔ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا جانشین یہ ہوگا مسلمہ۔ تو آپ نے پھر بڑی سختی کے ساتھ اس کو یہ کہا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ مانگو تو میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، حکومت اور نبوت تو دور کی بات ہے۔ اور پھر اگلی روایات میں آپ کے ایک خواب کا تذکرہ ہے کہ جس میں آپ کو نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 کنگن ہیں سونے کے اور مجھے ان سے الفت ہو رہی ہے، اور پھر مجھے یہ کہا گیا کہ ان کو آپ پھونک ماریں، تو میں نے ان کو جو پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ تو آپ نے پھر مسلمہ کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 2 کنگن یہ تم ہو، اور ایک اور اسود انسی آدمی تھا، تو اس کے بارے میں گویا کہ اس کی کہا گیا کہ یہ تعبیر میں یہ دونوں آتے ہیں۔ یہ روایات ساری کی ساری ان 3 چیزوں کے بارے میں ہیں۔ تو ایک روایت ہم پڑھیں سمامہ بن اسال کی، پھر باقی اکٹھی پڑھیں گے۔ جی مولانا زبیر صاحب۔ باب وفد بنی حنیفہ وحدیث ثمامة بن أسال وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل زاد من وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من
بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی وان خیلک اخذتنی وانا اريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر فلما قدم مكة فقال له قائل سبوت قال لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. جی یہ سمامہ بن اسال کا واقعہ ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ ان کے اسلام لانے کے بعد کے جو جملے ہیں وہ بڑے ایمان افروز ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کا ایک گروہ نجد کی طرف بھیجا، خیلن، اور وہ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، بنی حنیفہ کے ایک آدمی کو جس کو سمامہ بن اسال کہا جاتا تھا. فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، تو انہوں نے ان کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فخرج الیہ نبی، اور فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی گفتگو کا آغاز یہ کیا کہ تم یعنی کیا دے سکتے ہو، یا تمہارے پاس کیا چیز ہے، کوئی اظہار کرو. اور انہوں نے کہا اندی خیر، میرے پاس خیر ہے. یا محمد ان تقتلنی تقتل ذات دمین، اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو تم ایک اہم آدمی کو قتل کرو گے. ذات دمین کا مطلب ایسا آدمی جس کا خون بڑا قیمتی ہے، جس کے خون کو کوئی رائیگاں نہیں چھوڑے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا قبیلہ تم سے انتقام لے گا. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر تم مجھ پر انعام کرو گے، یعنی مجھ پر کوئی احسان کرو گے، تو آپ احسان کریں گے ایک شکر گزار آدمی پر، یعنی میں اس احسان کی گویا کہ اچھا بدلہ دوں گا، میں اس کی قدر کروں گا. اور پھر آگے یہ کہا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اگر آپ کو مال چاہیے، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، تو جو آپ چاہتے ہیں وہ مانگیں، تو میرے بدلے میں آپ کو مال بھی دے دیا جائے گا. فَتُرِكَ، آپ نے ان کو چھوڑ دیا. حَتَّى كَانَ الْغَدْ، اگلا دن آیا، پھر آپ نے ان کو کہا مَا عِندَكَ يَا سُمَامَہ، سمامہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے پھر وہی جملے کہے اِنْ مَا قُلْتُ لَكَ اِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ. یہ یہاں پہ مختصر ہے، لیکن جو دیگر اس کے طرق ہیں اس میں یہی جملے انہوں نے دوبارہ بھی دہرائے. فَتَرَكَهُ، آپ نے ان کو چھوڑ دیا. حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدْ، اگلا دن آیا تو آپ نے فرمایا مَا عِندَكَ يَا سُمَامَہ، فَقَالَ عِندِي مَا قُلْتُ لَكَ. تو آپ نے پھر تیسری دفعہ پوچھنے کے بعد فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. اب یعنی چھوڑنے کا مطلب کھول دینا نہیں، بلکہ ان کو جانے دینا تھا. تو وہ گئے، فانطلق الی نخل قریب من المسجد، ایک قریب کے باغ کی طرف گئے، وہاں پہ غسل کیا، پھر مسجد میں آئے اور آپ کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام قبول کیا. اور پھر یہ اظہار کیا، جو آدمی جتنا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھا، یہ صحابہ کرام میں یہ عام ہے کہ جب وہ اسلام لایا تو پھر وہ اسلام پہ بھی اسی طرح ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہا، اور اس نے اپنی وہ سختی اسلام کی حمایت میں استعمال کی. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جب جاہلیت کے زمانے میں جو اچھے لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، جب وہ اسلام میں آئے تو اپنی ساری صلاحیتیں لے کر آئے. انہوں نے اظہار کیا کہ یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ، اللہ کی قسم زمین پر کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا ابغض الی من وجہک، آپ کے چہرے سے جو زیادہ مجھے برا لگتا ہو. لیکن اب کیا ہے، فقط اصبح وجہک احب وجہک احب الوجوہ الی، آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب میرے نزدیک ہو چکا ہے. واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، آپ کے دین سے زیادہ برا مجھے کوئی دین نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ کا دین احب الدین الی، دینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب دین بن گیا. اور واللہ ما کان من بلد، کوئی شہر ایسا نہیں تھا ابغض الی من بلدک، جو آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا لگتا ہو. اصبح بلدک احب البلاد الی، اب شہروں میں سب سے محبوب آپ کا شہر مجھے ہو گیا.
تو پھر پوچھا فَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا اور میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، فماذا ترى، اب میں کیا کروں، آپ کا کیا رائے ہے، عمرہ کروں کہ نہ کروں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو خوشخبری سنائی اور ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو ایسے آدمی کے اسلام کی خبر بھی پھر جلدی پھیلتی ہے، جس طرح حضرت عمر کے اسلام کی خبر پھیلی تھی اور لوگوں کے دلوں میں رعب پڑ گیا تھا، تو ان کی خبر بھی مکہ میں پہنچ گئی۔ تو قال له قائل، ایک کہنے والے نے کہا سبوتا، انہیں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے اور صابی بن گئے، یعنی دین کو ترک کر دیا اور دوسرا دین اختیار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ لا واللہ، ایسا نہیں ہے، میں صابی نہیں بنا، لیکن اسلمت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا ہوں۔ اور پھر ان کا جو علاقہ تھا یمامہ، یہ بھی ایک قسم کی تجارت کا مرکز تھا اور وہاں سے غلے کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو اس طرح کا رویہ جنہوں نے بنایا تو ان کو پھر یہ دھمکی دی، لا واللہ لا یاتیکم من الیمامہ حبۃ حنطۃ، اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے ایک استاد جی کی آواز نہیں آ رہی۔ دانہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ تھا کہ میرا اسلام لانا تمہیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو حالات تمہیں فیس کرنے پڑیں گے یہ اور بھی عجیب ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ ان کو وہاں پہ اس طرح چپ کروایا۔ ان کا جو قبیلہ تھا، ایک قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا آپ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، لیکن سمامہ بن اسال یہ اپنے ایمان پر قائم رہے، ثابت قدمی دکھائی انہوں نے۔ آگے اور کچھ لوگوں کا بھی تذکرہ آئے گا۔ جی زبیر بھائی۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله ابن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أتيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليأكرنك الله وإني لا أراك الذي أريد فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك أني ثم انصرف عنه وقال ابن عباس جی پڑھے اگلی روایت پڑھ لیتے ہیں۔ فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما الأنسي والآخر مسيلمة وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوزي في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة۔ ہاں جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال سمعت مهدي
مهدي بن مامون قال سمعت أبا رجاء الطاردية يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعناه جسوة من تراب ثم جئنا بالشاة فقلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منثل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب وسمعت شهر أبا رجب. رجاء يقول جی جی. كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرأى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. ہاں جی، یہ روایات ہیں، اور اس میں جو 2 روایات ہیں بلکہ 3، ان میں مسیلمہ کذاب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قدیم مسیلمۃ الکذاب علی عہد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب آیا، اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ان جعل لی محمد الامر من بعدہ تبعتہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد یہ معاملہ یعنی نبوت کا یا حکومت کا میرے لیے چھوڑتے ہیں تو میں ان کی پیروی کروں گا. پھر فقادمہ فی بشر کثیر من قومہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مدینہ منورہ میں اپنی قوم کے بہت سے لوگ آئے مدینہ میں. ضمیر مدینہ کی طرف لوٹے گی. فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے مل رہے تھے، تو یہ وفد بھی آیا ہوا تھا، تو آپ ان سے ملنے کے لیے بھی گئے. اور آپ کے پاس ثابت بن قیس بن شماس تھے. ثابت بن قیس کو خطیب رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے. ان کی زبان میں بڑی طلاقت تھی اور بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے اور خطیب تھے. وفی ادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جریدین، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی ایک، یعنی چھڑی کا ایک ٹکڑا تھا. تو آپ مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کے درمیان میں پہنچے. فقالا، اور آپ نے کہا لو سألتنی هذه القطعہ، یہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اگر یہ ٹکڑا بھی تم مانگو ما آتی تو کہا تو میں تمہیں یہ ٹکڑا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. ولن تعدوا امر اللہ فیک، اور ہرگز تم آگے نہیں بڑھ سکتے اپنے معاملے میں اللہ کے حکم سے. ولئن ادبرتا، اور اگر تم واپس چلے گئے لیاقرنک اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے عقر کا مطلب ہوتا ہے اقرا، یہ بانچ کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تجھ سے حساب لے گا، اللہ تجھے بانچ کر دے گا. وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، تو میں دیکھتا ہوں تجھے، یعنی سمجھتا ہوں تجھے، اُرِيتُ فِيهِ، جو مجھے دکھایا گیا، جس کے معاملے میں مَا رَأَيْتُ، جو میں نے دیکھا، یعنی خواب کا تذکرہ ہے کہ مجھے خواب میں جو دکھایا گیا، جو میں نے خواب میں دیکھا، میں تجھے وہ سمجھتا ہوں. مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتٌ، اب یہ ثابت ہے، یجیبو کا، یہ تمہیں جواب دے گا، پوچھ لو اس سے جو پوچھنا ہے میری طرف سے. ثم انصرف عنہ، پھر آپ نے اس سے کوئی مزید بات نہیں کی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے. اب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فسألت عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک اری الذی اریت فیہ ما رأیت ما اریت، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ جو مجھے دکھایا گیا، جو بھی دکھایا گیا تم وہی ہو. تو کہتے ہیں میں نے اس جملے کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، رأیت فی یدی سوارین من ذهب، میں نے اپنے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے سونے کے. فاہمنی شأنہما، تو مجھے پریشان کیا ان دونوں کی حالت میں، یعنی یہ میرے ہاتھ میں سونا کیسے آ سکتا ہے، سونا تو منع ہے. فاوحی الی فی المنام، تو مجھے میری خواب میں ہی میری طرف وحی کی گئی ان انفخہما، کہ ان دونوں کو پھونک مارے. فنفختہما فطارا، میں نے ان کو ایسے کر کے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. فاولتہما کذابین، تو میں نے اس کی تعویل 2 جھوٹے آدمیوں سے کی، یخرجان بعدی، جو میرے بعد نکلیں گے. احدہما الانسی، ان میں سے ایک انسی ہے، اسود انسی، والآخر مسیلمہ، اور دوسرا یہ مسیلمہ کذاب ہے. ایک خاتون بھی تھی، کسی کو نام یاد ہے اس کا؟
सजा था मेरा ख्याल नाम हाँ से। जी हाँ जी सजा था शायद। सजा, हाँ जी, तो इसने भी हाँ जी, नबूवत का दावा किया था। सज्जा नाम, जी सर, सज्जा नाम। हाँ जी, सजा, सजा बिनते हाँ अबी जी, रबा। 3 जीम अलफ है। हाँ जी। तो इसने मुसैलमा से मुलाकात की और उससे फिर शादी कर ली। और जब शादी की तो फिर सजा के जो कबाइल के कबीले के लोग थे वो, और मुसैलमा के पीछे जो लोग लगे थे, ये दोनों मिल गए। और असवद अंसी, इसने भी नबूवत का दावा किया था, कि आप सल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद किया था। तो आपने फरमाया कि ये दोनों कज़्ज़ाब हैं कि जिनकी ये सोने के कंगन से ताबीर फरमाई। तो अगली रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है, और वो इसी ख्वाब को बयान कर रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैना अना नाइम अतैतु बिखज़ाइनिल अर्ज़, मैं सोया हुआ था तो मेरे पास जमीन के खजाने लाए गए। फवुदिया फी कफ़ी सिवारान मिन अज़्ज़हब, तो मेरे हाथ में यानी हथेली पर सोने के 2 कंगन रखे गए। फकबुरा अलैया, ये मुझ पर बड़ा भारी पड़ा, यानी मुझ पर ये शाक गुजरा। फऊहिया इलैया अनिनफुखहुमा, तो मुझे कहा गया कि इनको फूंक मारे, मैंने फूंक मारी। फदहबा, चले गए। और फिर मैंने इनकी तावील ये की कि अल कज़्ज़ाबैन अल्लज़ैनी अना बैनहुमा, कि मैं जिनके दरमियान में हूँ। साहिब सनआ, साहिब सनआ, सनआ के इलाके में ये असवद अंसी था, और वह साहिब अल यमामा, और यमामा का ये मुसलमा कज़्ज़ाब था। तो अगली जो 2 रिवायात है उसमें अबू रजा अतारदी ये बयान कर रहे हैं अपना वाक़या। ये भी इब्तिदा में उन लोगों में थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद मुसैलमा के लश्कर में शामिल हो गए थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फरमाई और ये वापस पलट आए और मुसलमान हो गए। तो वो बयान कर रहे हैं कि कुन्ना नअबुदुल हजर, हम पत्थर की पूजा किया करते थे। इदा वजदना हजरन व अखयरु मिनहु अलकैनाहु, जो पहले जिस पत्थर की हम इबादत करते थे, अगर उससे बेहतर कोई पत्थर मिलता तो हम पहले को फेंक देते। तो संगे मरमर कोई मुनक्कस समझ जाता तो कहते चलो ये खुदा है। वह अखदरल आखर, दूसरे को ले लेते। फैदा लम नजिद हजरन, और कहीं पे अगर हमें कोई पत्थर ना मिलता तो फिर हम ये काम करते हैं। यानी शिरक का जब आदमी की मत मार देता है तो वो कहते जमाना हो जुस्वतम मिन तुराब, हम मट्टी की एक ढेरी बनाते। तुम मजेना बिशात, बकरी लेकर आते। फहलबना अलैहि, और उस पर उसका दूध दोते, और वो कीचड़ सा हो जाता। सुम्मत तुफना भी, फिर हम उसके इर्द गिर्द तवाफ करते, गोया कि उसकी इबादत करते। फैदा दखला शहर रजब, और जब रजब का महीना आता तो हम कहते हैं मुनस्सिलुल असिन्ना, ये नेजों से दूर रहने का, नेजों को छोड़ देने का, या नेजों से उनके फल उतार देने का महीना है। यानी कि इसमें हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो हम कोई ऐसा नेजा ना छोड़ते फीही हदीदत, उनका जिसमें कोई लोहा लगा होता, यानी उसके वो जो फल थे वो उतार देते। वला सामन फीही हदीदत, और ना ही कोई ऐसा तीर छोड़ दे कि जिसमें वो नोकदार वो लगा होता। इल्ला नज़ानाहु, हम उसको उतार देते। वालकैनाहु शहर रजब, और हम उसको फेंक देते रजब के महीने में। तो ये रजब के महीने की जो ताजीम की जाती थी अरब के इलाके में, इस हवाले से कि ये भी अशूर हुरुम में शामिल है, ये उसकी वो बयान कर रहे हैं। और समी तो अबा रजा, तो रावी कहते हैं कि मैं अबू रजा से मैंने सुना तो वो कह रहे थे, कुन्तु यौमा बुइसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामन, जब आप सल्लम दुनिया में तशरीफ यानी बतौर नबी के मबूस हुए तो मैं बच्चा था, छोटा सा। हर आल इबिला अला अहली, और मैं अपने घर वालों के ऊंट चराया करता था। फलम्मा समेना बिखुरूजी ही, जब हमने आपके निकलने का यानी इर्द गिर्द आपके जो होल्ड है, तसल्लुत है, उसके कायम होने का सुना। फररना इलन नार, तो हम आपकी तरफ भाग गए। अब नार से ताबीर किया गया इला मुसैलमा अल कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ। इसका मतलब है कि वो शुरू में वहां गए थे अपने कबीले के साथ ही, लेकिन समझ आ गई और बाद में अल्लाह ने हिदायत दी और वो फिर मुसलमान हो गए अबू रजा। तो ये क्योंकि मुसलमा का जिक्र है, बनु हनीफा का जिक्र है, और उनकी आप सल्लम के पास वफद की शक्ल में आने का जिक्र है, तो इमाम बुखारी इस तनाजुर में ये रिवायात यहाँ पर लाए हैं।
یہ اگلی روایت بھی سیم وہی روایت ہے جو ہم نے اوپر ترجمہ کیا ہے، تو اس کا صرف عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی مولانا زبیر صاحب پڑھے جی۔ وبه قال حدثنا سعيد بن محمد بن الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيد وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكانت تحت ابنة الحارث ابن قريظ وهي عبد الله ابن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا الكذيب ما آتيتكه وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك أني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله ابن عبد الله سألت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر قال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي ثباران من ذهب ففزعتهما وكرهتهما فأذن لي ففزعتهما یہ مجهول پڑھیں گے، ففزعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان قال عبيد الله أحدهم الأنسي الذي قتله فیروز بالیمن والآخر مسیلمہ۔ جی یہ اسود انسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا فیروز دیلمی کو، یہ نجاشی کے خاندان کے تھے اور انہوں نے یعنی اس کے محل میں گھس کے اس کو قتل کیا تھا، اور اس وقت کافی پہرا بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، انہوں نے جرأت دکھائی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قتل کی خبر پہنچی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بہت تعریف کی اور ان کے خاندان کی بہت تعریف کی کہ ایک بڑے برکت والے خاندان کے آدمی نے اسود انسی کو قتل کر دیا۔ یہ فیروز دیلمی تھے جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ چلیں جی، قصہ تو اہل نجران یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن، یہاں پہ ہم کلاس روکتے ہیں۔ آج آپ کی دوسری کلاس کتنے بجے ہے؟ صحیح میسج تو آج نہیں آیا کوئی ترتیب کا آج کا کہ کتنے بجے آنا ہے، ویسے تو میں استاد جی سے پوچھ کے نا تو بھی میسج کرتا ہوں جی ٹھیک، اگر تو وہ 8:45 ہی ہے تو پھر اس حساب سے ہم کر لیں، اگر نہ پھر جو وقفہ ہے وہ پورا کریں۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک۔